अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स ऑफिशियल और मुझे कहते हैं नोमान खान। नाजरीन, अमेरिका ने सऊदी अरब पर एक और बम गिरा दिया है और ये एक ऐसा बम है कि जिसे सुनकर यकीनन आप भी दहल जाएंगे कि किस नौयत के ताल्लुकात उनके खराब होते जा रहे हैं। और जो अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब पर किस किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के जो बाइडेन ने सऊदी अरब की रियासत पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना, सऊदी अरब की रियासत पर जो बाइडेन ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले वीडियोस में आपने सुना होगा कि जमाल खशोगी के हवाले से एमबीएस को बहुत सी पाबंदियों का, बहुत सारे ऐसे केसेस का सामना करना पड़ सकता है। जो बाइडेन चूंकि वो केस ओपन कर रहा है, अब एक दूसरा केस जो बाइडेन ने ओपन कर दिया है और इस केस में टारगेट कर लिया है सऊदी रियासत को कि इस सऊदी रियासत ने अमेरिका पर एक हमला किया था और इसका मुकदमा सऊदी रियासत पर दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे के बहुत सी ऐसे डेवलपमेंट्स इसमें हो सकते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जब आप इस केस को सुनेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त इस केस को नजरअंदाज क्यों किया था, जो बाइडेन, ये बहुत बड़ा केस था जिसकी तफसीलात आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जो बाइडेन अब इस केस को रीओपन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर पानी डाल दिया था, इसको बहा दिया था, यानी बिल्कुल पुरसुकून माहौल था उस वक्त, क्योंकि जो बाइडेन और एमबीएस के माबेन एक रिश्ता था, जो एक दूसरे के साथ अरबों रुपए की डील की थी, उनके दिफा में बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, सऊदी अरब से वो पैसा ले रहे थे, तो उस वक्त इस केस पर पानी डालकर इसको बहा दिया था। लेकिन जो बाइडेन, चूंकि अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और जो बाइडेन इस केस को दोबारा रीओपन करना चाहते हैं, सबसे पहले इस केस की तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कौन सा केस है और इस केस में सऊदी रियासत पर क्यों मुकदमा दर्ज किया है। एक दफा फिर आप गौर से सुनिएगा, सऊदी रियासत यानी सऊदी जो मुल्क है, इस पर अमेरिका ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर इसके आप इस खबर की अहमियत का अंदाजा अगर आपको हो जाए तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप सऊदी अरब कहीं का नहीं रहा, क्योंकि इसके बहुत सारी अहम कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वाकये की जो तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 6 दिसंबर 2019 को एक अटैक हुआ था नेवल एयर स्टेशन, जो कि फ्लोरिडा अमेरिका का एक शहर है, वहां पर नेवल एयर स्टेशन है, इस पर हमला हुआ था। तारीख थी 6 दिसंबर 2019। उस वक्त जब यह हमला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर पानी बहा दिया था। किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं, हाँ इन्वेस्टिगेशन माइनर हुई जिसमें यह साबित हुआ कि हमला करने वाला सऊदी पायलट था। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? उसी वक्त यानी 6 दिसंबर वहां पर सऊदी ने कुछ अपने पायलट भेजे थे जो कि स्टूडेंट्स थे, सीखना चाह रहे थे, एक डील के तहत वहां पर मौजूद थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको वर्कशॉप दे रहे थे, उनको ट्रेन कर रहे थे। अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म के जो पायलट है उनको ट्रेन कर रहे थे। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से खरीदा, तब उनको जरूरत भी थी कि पायलट्स को भी ट्रेन किया जाए ताकि वो सही तरीके से चला भी सके। सऊदी के साथ अपने ताल्लुकात उस वक्त चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के बेहतर थे, तो उनके साथ एक डील के तहत चल रहे थे और अपने स्टूडेंट्स को वहां पर भेजा कि उनको ट्रेन किया जाए। इनमें से एक स्टूडेंट जो था वो उनका जो नाम था मोहम्मद सईद नामी इस शख्स की जो एक कार्रवाई सामने आई, और कार्रवाई ये थी कि वहां पर उन्होंने हमला किया इस नेवल स्टेशन पर, जिसमें 3 अमेरिकी फौजी और 13 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। 3 मर गए और 13 जख्मी हुए। अब ये जो काम था, ये इस अमेरिकी पायलट ने क्यों किया? उस वक्त चूंकि तहकीकात नहीं हुई थी। अब जो तहकीकात सामने आ रही हैं और बाइडेन जो कर रहे हैं, बाइडेन ने इस केस को रीओपन किया। इसमें अब यह सामने आ रहा है उनकी जो दलील है कि सऊदी रियासत पर हम क्यों मुकदमा दर्ज करें, उसके बेसिक 3 बड़े दलील है। पहला दलील इनका यह है कि चूंकि इनकी सही स्क्रीनिंग नहीं की गई, जब सऊदी अरब से पायलट भेजे गए तो इनको जांचा नहीं, इनके पड़ताल नहीं की गई, इनको पहचाना नहीं कि ये कौन लोग हैं, किस जहन के ये लोग हैं और क्या काम ये करते हैं। किसी किस्म के लिए कोई तहकीक नहीं की गई। तो पहली बात जो एमबीएस को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है जो बाइडेन की तरफ से कि
بالکل ہی غیر جسے کہتے ہیں غیر یقینی کی صورتحال میں ان کو امریکہ بھیجا گیا. جو پائلٹ اسٹوڈنٹس پائلٹس تھے ان کی یعنی صحیح جانچ پڑتال نہیں کی گئی, جو پوری طریقے سے اسکریننگ ہونی چاہیے تھی. گو کہ سعودی عرب کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس سے وہ اسکریننگ کرتے, لیکن سعودی عرب نے نہیں کی. یہ پہلی دلیل ہے امریکہ کی. اب دوسری دلیل جو ہے, دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ چونکہ اس شخص کے جو محمد سعید نامی شخص ہے, اکارڈنگ ٹو امریکہ, کہ یہ شخص اس کا جو تعلق تھا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی القاعدہ کے ساتھ تھا. اس کے سوشل لنکس چیک کیے گئے, ان کو اپنے سوشل لنکس کے تھرو القاعدہ کو سپورٹ کرتے تھے. تو دوسری یہ امریکہ کی دلیل ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ القاعدہ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, جن کی سب سے بڑی مثال محمد سعید کی ہے جو وہاں پر حملہ کیا تھا. تیسری جو اہم دلیل انہوں نے بیان کی امریکہ نے, کہ ہم سعودی ریاست پر مقدمہ اس لیے بنا رہے ہیں جو 3 جواز, 2 میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ القاعدہ سے تعلق, اور دوسرا صحیح طریقے سے اسکریننگ نہیں کی گئی. تیسری جو اہم دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن یہ کہتا ہے, ان کی جو پوری جو انویسٹیگیشن کی ٹیم تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک حملے سے ایک دن قبل محمد سعید نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ کل میں یہ حملہ کرنے والا ہوں. یہ اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا جو پائلٹس وہاں پر موجود تھے, جو امریکہ انہیں ٹرین کر رہا تھا, کہ کل میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں. تو ان ساتھیوں نے, جن ساتھیوں سے ذکر کیا, انہوں نے وہاں کے اعلیٰ حکام کو آگاہ نہیں کیا. اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ اس مشن میں شامل تھے. باقاعدہ طور پر یہ ایک دن کی پلاننگ نہیں تھی, یہ باقاعدہ طور پر بڑے عرصے سے اس کو پلان کیا گیا تھا, اور پلان کرنے کے بعد یہ حملہ کیا گیا. تو جو بائیڈن یہ 3 جو اہم جواز بنا کر سعودی عرب کی ریاست پر مقدمہ درج کر دیا ہے. اب یہ بہت, میں بار بار سٹارٹ میں بھی کہا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مقدمہ ہو سکتا ہے. اور ایم پی ایس جو کہ جمال خشوگی کیس میں پہلے سے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بالکل ریلیکسیشن دی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ تو کسی قسم کے لیے ان کو, یعنی کوئی بھی کام کرتا تو ان کو ان کی صحت پر کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, چونکہ ان کو مطلب تھی اپنی ڈیل سے, ان کو مطلب تھی اپنے پیسوں سے. جو بائیڈن اب ایسا نہیں کر رہے. جو بائیڈن نے دونوں کیس اوپن کر دیے, 6 دسمبر 2019 نیول ایئر اسٹیشن کیس, اور دوسری طرف جو صحافی کا قتل ترکی میں ہوا جمال خشوگی, ان دونوں کی کیس اوپن کر کے اب اس کیس میں ایم بی ایس صاحب کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اشتہاری بھی قرار پا سکتے ہیں. امریکہ اس کیس کو دوبارہ اوپن کر رہے ہیں, اور اس کے اوپن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ اشتہاری ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. دوبارہ تو نہیں, پہلی مرتبہ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو وہ ریلیکسیشن دے رکھی تھی. اچھا, دوسرے کیس میں سعودی ریاست پر مقدمہ, تو یہ ان کی ریاست کے لیے بڑی بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں اب سعودی عرب کو ثابت کرنا ہوگی کہ ہمیں محمد سعید کی تمام چیزیں ہم نے اسکریننگ کی تھی, ان کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ بس ایک ایکسیڈنٹلی تمام چیزیں ہوئے, یہ ثابت کرنا پڑے گا. اگر یہ ثابت نہیں کر پاتے تو سعودی عرب کو ایک بہت بڑے کیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے, آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اب سعودی عرب اور امریکہ کے مابین کوئی تعلقات تو رہے نہیں. اس کے بعد اب کسی قسم کے لیے تعلقات تو ان کے مابین کچھ بھی نہ رہے. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وجہ تو یہ تھی کہ 1 مہینہ ہو چکے, اتنے ساری ڈیولپمنٹ سعودی عرب کے خلاف آ رہی ہے. یہ صرف 1 مہینے میں جمال خشوگی کا کیس, 6 دسمبر 2019 کا واقعہ, اس کی ری اوپننگ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم بی ایس کے ساتھ فون پر بات نہ کرنا, ان کو اگنور کر کے ان کے والد محترم کی طرف جانا, بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے. تو اس سے اب اس کو ایک جب خاص تناظر میں دیکھتے ہیں, سعودی عرب کو پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ جو بائیڈن ہمارے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک مزے کی بات ایک اور ہے. اس وقت چونکہ جب 2019 میں ایم بی ایس صاحب پاکستان تشریف لائے تھے, عمران خان نے ان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کی تھی, حتیٰ کہ ان کو ڈرائیو کیا تھا, ان کو ڈرائیو کر کے پرائم منسٹر ہاؤس لے کر گئے تھے. اس دورے میں بہت ساری ایسی ڈیلز ہوئی تھی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو اربوں ڈالر کی تھی. لیکن اگر وہ ڈیل ہو جاتے تو اس میں چائنا بھی شامل ہو جاتا, کیونکہ سی پیک کے ساتھ وہ لنک کرتے تھے, سی پیک کے ساتھ لنک کرتے تھے. ادھر امریکہ کو چائنا پسند نہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایم بی ایس کو کہا
کہ آپ کی دفاعی جتنے بھی اخراجات ہیں، دفاعی کی جتنے بھی سیکیورٹی ہیں، وہ ہم شاہی خاندان یعنی رائل فیملی کو ہم پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمیں پیسہ دو، اس ڈیل سے آپ پھر جاؤ۔ تو پاکستان کے ساتھ وہ ڈیلز تمام اب تک ویسے ہی ہیں، کینسل تو نہیں ہوئی خیر، لیکن ایسے ہی اب چل رہے ہیں، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کس کے کہنے پر؟ امریکہ کے کہنے پر۔ لیکن پاکستان سمجھ چکا تھا، پاکستان اس وقت خاموش رہا تھا، پاکستان نے اس وقت خاموش اختیار کر لی تھی۔ اب چونکہ وقت آیا ہے پاکستان کی باری، اب پاکستان اپنا منوائے گا، اب جو بھی کہے گا پاکستان منوائے گا، اور ان کا جھکاؤ اب پاکستان کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اب وہ پاکستان کے ساتھ وہی ڈیل دوبارہ کریں گے، اب پاکستان کی طرف دوبارہ اپنا جھکاؤ دکھائیں گے، اور ہو سکتا ہے موسٹ پاسبل ہے کہ وہ جو پہلی ڈیل ہوئی تھی جو چائنا سے وہ ڈر رہے تھے، اب چائنا کی اس سی پیک میں بھی شامل ہونے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ایم بی ایس تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو پیسہ وہ پھینکیں گے، کسی بھی حد تک اب پاکستان کے لیے آئیں گے، لیکن پاکستان کو اب یہاں پر سوچ سمجھ کر کھیلنا بھی ہوگا۔ پاکستان کے پاس اب موقع ہے، اب چونکہ ایم بی ایس صاحب جو بھی ہوں اب پاکستان کی طرف اپنا مقدمہ لے کے آئیں گے، چونکہ امریکہ سے تو وہ اب بچ نہیں پائیں گے۔ اب ایم بی ایس کو ایک طرف جمال خشوگی کیس میں اشتہاری ہونے کا خطرہ ہے، اور دوسری طرف جو خطرہ ہے ان کو اس کیس میں جو 6 دسمبر 2019 کو، تو یہ جو تمام اب کانسیکوینسز ہے یہ اب ایم بی ایس کو مجبور کریں گے پاکستان کی طرف آئے، اور یقیناً آنے والے دنوں میں آپ ایسا دیکھیں گے۔ ویڈیو کے حوالے سے آپ اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنا اظہار کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔